برطانیہ کا نیا حکمران کون؟ الیکشن میں لیبر پارٹی نے میدان مار لیا، 410 نشستیں ملنے کی توقع۔ ایگزٹ پولز کے مطابق برطانوی حکمران جماعت کنزرویٹو کو انتخابات میں زبردست جھٹکا، 131 نشستیں ملنے کا امکان، 650 نشستوں پر 4,500 سے زائد امیدوار میدان میں اترے۔ حکومت بنانے کے لیے دارالعوام میں 326 نشستیں درکار، نتائج کا اعلان مقامی وقت کے مطابق 11:30 کے بعد شروع کیا جائے گا۔ نومنتخب ارکان 9 جولائی کو حلف اٹھائیں گے۔ کنزرویٹو کی 14 سال بعد حکمرانی ختم ہونے کا امکان، انتخابات میں لیبر پارٹی نے پاسا پلٹ دیا۔ 2010 کے بعد دوبارہ اقتدار میں آنے کی امید روشن، 2001 کے بعد لیبر پارٹی سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی جماعت بن سکتی ہے۔ انتخابات کے نتائج پر چھوٹی جماعتیں اثر انداز، ایگزٹ پول نے متوقع نتائج کی پیشگوئی کر دی۔ ریفارم پارٹی کو 13 جبکہ لبرل ڈیموکریٹک کو 61 نشستیں ملنے کا امکان، گرین پارٹی کو 2، اسکاٹش نیشنل پارٹی 10 اور دیگر جماعتیں 23 نشستیں جیت سکتی ہیں۔ دوہرے ٹیکس کا عوام پر بوال، پیٹرول پمپس کی آج ہڑتال، پیٹرولیم ڈیلرز کے حکومت سے مذاکرات کا پہلا دور ناکام رہنے کے بعد دوبارہ بات چیت۔ پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے 6 بجے سے پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان کیا۔ ہڑتال کے اعلان پر مختلف شہروں میں پیٹرول پمپوں پر گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں۔ دوسری جانب پی ایس او کا ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی اور فروخت بلا تعطل جاری رکھنے کا اعلان۔ بجلی کے 1 یونٹ کی زیادہ سے زیادہ قیمت 65 روپے ہوگی، فی یونٹ زیادہ سے زیادہ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے، ٹیکسوں کی مالیت الگ سے ہوگی۔ نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کا 1 سے 100 یونٹ کا ٹیرف 23 روپے 59 پیسے، 101 سے 200 یونٹ تک ٹیرف 30 روپے 7 پیسے، 201 سے 300 یونٹ تک 34 روپے 26 پیسے، 301 سے 400 یونٹ تک 39 روپے 15 پیسے ہوگا۔ 401 سے 500 یونٹ تک ٹیرف 41 روپے 36 پیسے، 501 سے 600 یونٹ تک 42 روپے 78 پیسے، 601 سے 700 یونٹ کا ٹیرف 45 روپے 92 پیسے مقرر۔ مانتے ہیں بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہے، وزیر توانائی اویس لغاری کا اعتراض، سینٹ میں اظہار خیال، کہا توانائی کے شعبہ میں سالانہ 600 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اگر پیسے نہیں ہوں گے تو بجلی کیسے دیں گے؟ شرح سود نہ بڑھی تو بجلی کے ٹیرف میں 3% تک کمی ہوگی، امید ہے آہستہ آہستہ بجلی کے مسائل پر قابو پا لیں گے۔ لائن لاس والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ نئے ٹیکس کا نفاذ، ڈبہ پیک دودھ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، پاکستان میں پیکڈ ملک کی قیمت کئی ترقی یافتہ ملکوں سے بھی بڑھ گئی۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان میں 18% ٹیکس لاگو کرنے سے دودھ کی قیمت فرانس، آسٹریلیا اور دیگر ملکوں سے زیادہ ہو گئی۔ ملک میں 1 کلو ڈبہ پیک دودھ 370 روپے کا ہو چکا، جو $1.33 فی لیٹر بنتا ہے۔ ایمسٹرڈیم میں 1 لیٹر دودھ کا پیک $1.29، پیرس میں $1.23 اور میلبرن میں $1.01 ہے۔ ملک میں ادویات کی قیمتوں میں سالانہ 23.33% کا اضافہ، دستاویزات کے مطابق مئی کے مقابلے میں جون میں دوائیں 1.59% مہنگی ہوئیں۔ کلینک ڈاکٹر کی فیس میں ایک سال میں 9.81% اضافہ، ڈینٹل سروسز سالانہ بنیادوں پر 5.99% مہنگی ہو گئی۔ میڈیکل ٹیسٹ کی فیسوں میں سالانہ 15.01% اضافہ، ہسپتالوں کی سہولیات سالانہ بنیادوں پر 14.16% مہنگی۔ حکومت آپریشن عزم استحکام پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے کوشاں، وزیر اعظم شہباز شریف کا آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم اے پی سی میں تمام سیاسی جماعتوں کو آپریشن عزم استحکام پر اعتماد ملیں گے، عسکری قیادت بھی اے پی سی میں شرکت کرے گی، پارلیمنٹ کو بھی آپریشن کے معاملے پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ افغانستان کی عبوری حکومت دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کرے، افغان سرزمین سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی تشویشناک ہے، وزیر اعظم کا آستانہ میں اجلاس سے خطاب۔ شہباز شریف نے ایس سی او پلس سمٹ سے بھی خطاب کیا، بولے اسرائیل فلسطین میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، غیر ملکی قبضے کی وجہ سے تنازعات سر اٹھا رہے ہیں، اسلاموفوبیا ایک بڑا مسئلہ ہے، ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے دنیا کو چیلنجز کا سامنا ہے۔
چلڈرن اسپتال میں بچے کی مبینہ تبدیلی کا اسکینڈل، شہری نے بچے کے اغوا کا مقدمہ درج کر دیا۔ دعویٰ کیا وہ اسپتال میں بیمار بچہ لے کر آیا، عملے نے بچہ فوت ہونے کا بتایا اور کپڑے میں لپٹی میت دے دی۔ گھر جا کر دیکھا تو بچے کی جگہ مردہ بچی تھی۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق بچے کے والد نے خود مردہ لڑکی دینے کی درخواست دی۔ حکام کا تنازع، ڈی این اے ٹیسٹ سے حل کرانے کا فیصلہ۔ منی لانڈرنگ اور ناجائز اثاثوں کا کیس، صابر حمید مٹھو ایف آئی اے میں پیش ہی ہو گئے۔ صابر مٹھو کو دن 11:30 بجے منی لانڈرنگ سرکل لاہور میں طلب کیا گیا تھا۔ دفتر کا وقت ختم ہونے کے بعد پیش ہوئے۔ ملزم نے بیان قلمبند کرانے اور ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مزید 2 ہفتے کی مہلت مانگ لی۔ صابر مٹھو کو مزید مہلت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ اعلیٰ حکام کی مشاورت سے ہوگا۔ صابر مٹھو کو 27 جون کو بھی پیشی کا نوٹس جاری ہوا، جس پر انہوں نے وکیل کے ذریعے مہلت مانگی تھی۔